السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ ارائن۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 24۔ ولیمے کی تقریب بھی خیر و خوبی سے نمٹ گئی۔ اب مرحلہ اچھو میاں کے رخصت ہونے کا تھا۔ عبدالحق نے گاڑی نکالی۔ اس دوران حمیدہ نے انہیں ایک سفری بیگ لا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اچھو میاں نے حیرت سے کہا۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں آپ کے لیے، ہم سب کی طرف سے، مگر مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، آپ اتنی اچھی جگہ جا رہے ہیں، ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ میرے پاس یاد رکھنے کے لیے آپ سب کے سوا ہے ہی کون؟ اور یہ آپ کا حق بھی ہے، آخر آپ ہمارے سمدھی ہیں۔ اچھو میاں نے بیگ لے لیا۔ انہیں چھوڑنے کے لیے ارجمند بھی ساتھ گئی۔ عبدالحق نے اس بار بھی ان دونوں کو پچھلی نشست پر بٹھایا تھا۔ آپ واپس کب آئیں گے نانا؟ ارجمند نے راستے میں ان سے پوچھا۔ سچ کہوں بیٹا تو میں واپس آنا ہی نہیں چاہتا، آگے جو اللہ کی مرضی۔ آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں؟ ارجمند کے لہجے میں شکایت تھی۔ اتنی محبت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر تمہیں یاد کرتا رہوں گا اور دعائیں کرتا رہوں گا تمہارے لیے۔ عبدالحق نے گاڑی روک دی اور پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ارجمند اچھو میاں سے لپٹ گئی۔ آپ مجھے بہت یاد آئیں گے نانا۔ میں بھی تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا میری بچی۔ میرا دل رونے کو چاہ رہا ہے نانا۔ تو رو لو میری بچی، آنسو تو بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ میں روتی اور اتنا روتی کہ روتے روتے مر جاتی، لیکن میں نہیں روؤں گی نانا۔ کیوں بیٹا؟ ایک تو مجبوری ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے ارجمند نے عبدالحق کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے، آپ اتنی اچھی جگہ جا رہے ہیں کہ رونا ناشکرا پن ہوگا۔ تم بہت سمجھدار ہو بیٹا، اچھو میاں نے بڑی محبت سے کہا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہمارے لیے دعا کرتی رہنا۔ فی امان اللہ نانا جان۔ عبدالحق نے دروازہ کھولا اور اچھو میاں بیگ لے کر نیچے اترے۔ بیگ نیچے رکھ کر انہوں نے عبدالحق کو لپٹا لیا۔ میری عرضی کا خیال رکھنا بیٹے، اور اپنا بھی، انہوں نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، بس ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ کار میں بیٹھی ارجمند اور باہر کھڑا عبدالحق انہیں جاتے دیکھتے رہے۔ دروازے پر پہنچ کر اچھو میاں پلٹے، انہوں نے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور پھر مڑ کر دروازے میں داخل ہو گئے۔ کار کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ ارجمند اتری۔ اب میں آگے بیٹھوں گی۔ شکریہ ارجمند۔ واپسی جاتے ہوئے عبدالحق نے اس سے پوچھا، تو تم میرے وعدے کی وجہ سے نہیں روئیں؟ جی، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو میں وعدہ خلافی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ عبدالحق نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تم رو سکتی ہو، اس نے محبت سے کہا۔ جی نہیں، میں وعدہ خلافی کرنا ہی نہیں چاہتی، ارجمند نے کہا۔ اس کا تعلق تو میری زندگی سے ہے۔ عبدالحق کو اس پر بڑی شدت سے پیار آیا۔ کیسی سچی اور مضبوط لڑکی ہے، اس نے سوچا، اس پر ہر طرح کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت ارجمند نے نور بانو سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوگا تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، یہ مجھ پر چھوڑ دو، تم اس کی فکر نہ کرو۔ لیکن وہ اس پر پورے دن سوچتی رہی اور حیران ہوتی رہی، واقعی یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس نے بچوں کی سی اس سوچ کے تحت اپنے شوہر کو کسی اور کے سپرد کر دیا۔ یہ تو بڑی نادانی کی اس نے۔ کہتے ہیں چاند چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، یہ تو چاند سے بھی بڑا معاملہ تھا۔ چاند تو کبھی کبھی گھٹتا بھی ہے، لیکن حاملہ عورت کا پیٹ کہاں چھپتا ہے؟ اور یہاں تو اسے ایک نہیں دو انہونیاں درپیش تھیں، یعنی اسے ارجمند کا پیٹ چھپانا تھا اور خود کو حاملہ دکھانا تھا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے دن وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتی رہی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، اس نے عبدالحق اور ارجمند کی شادی کرانے سے پہلے اس اسکیم پر غور تو کیا ہوگا، اور وہ اسکیم قابل عمل بھی ہوگی۔
ورنہ وہ اتنا بڑا داؤ کیوں کھیلتی؟ داؤ بھی کیسا؟ مہا بھارت میں راجا نل نے اپنی پتنی کو داؤ پر لگا دیا تھا، یہاں اس نے اپنے محبوب شوہر کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور یہ بہت بری بات تھی، کیونکہ راجا نل اپنی پتی سے محبت نہیں کرتا تھا جتنی وہ عبدالحق سے کرتی تھی۔ دوسرے، راجا نل ایک دنیا دار تھا۔ مردوں کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے، مردوں کے نزدیک ایک دو نہیں بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہیں، بچے، دولت، اقتدار اور جانے کیا کیا۔ بے شک ان کے نزدیک عورت بھی اہم ہوتی ہے، مگر صرف وہ جو مجبوری ہو، اور مجبور بھی وہ جسے وہ دور سے دیکھ کر آہیں بھرتے ہوں اور سپنے دیکھتے ہوں، چھو نہیں سکتے ہوں۔ بیوی اہم چیزوں کی فہرست میں سب سے نیچے ہوتی ہے۔ اسی لیے تو راجا نل نے رانی دروپدی کو داؤ پر لگایا تھا۔ وہ اس کی ہاری ہوئی دولت کے سامنے بے حقیقت تھی۔ لیکن عورتوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ ان کا مرد، ان کا شوہر ان کے لیے کائنات کی سب سے اہم چیز ہوتا ہے، اور اگر وہ ان کا محبوب بھی ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ عورت کے سامنے ساری دنیا کی دولت بھی رکھ دی جائے تو بھی وہ اس کے بدلے اپنے شوہر کی پرچھائی تک کسی عورت کو دینا گوارا نہیں کرتی۔ میں نے یہ کیسے کر لیا؟ اس نے حیرت اور وحشت سے سوچا۔ کیا سمائی تھی میرے دماغ میں؟ یہ خیال ہی اس کے لیے روح فرسا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے وقت اس نے کیا سوچا تھا؟ کچھ تو سوچا ہوگا۔ اتنا بڑا فیصلہ یوں ہی تو نہیں کر لیا ہوگا اس نے۔ اور اس نے سوچا کہ بچہ ارجمند کا ہوگا لیکن اس کا کہلائے گا۔ یہ بات قابل عمل کیسے ہو سکتی ہے؟ نطفہ سچ مچ کا کوئی بیج تو نہیں کہ ایک کیاری سے نکالا اور دوسری کیاری میں بو دیا، بلکہ ایسے میں تو بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی، سب دیکھیں گے کہ وہ مشرقی افق سے ابھرا ہے۔ اس کا دعویٰ کون سنے گا، کون مانے گا کہ یہ چاند در حقیقت مغربی افق سے ابھرا ہے؟ اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس سلسلے میں کوئی قابل عمل منصوبہ بنایا تھا، تو پھر اس نے یوں ہی اپنے شوہر کو داؤ پر لگا دیا۔ اس کا جواب البتہ اسے مل گیا۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں۔ وہ بہت لڑی تھی، قدرت نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ بالآخر اسے ہار جانا ہے۔ اس کے جیتنے کا تو کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ قدرت نے تو اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ حمیدہ اسے کسی بابا کے پاس لے جانا چاہتی تھی اولاد کے سلسلے میں، اور اس نے انکار کر دیا، اس لیے کہ جو کچھ اسے معلوم تھا وہ حمیدہ نہیں جانتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو وہ جانتی ہے وہ حمیدہ کو بھی معلوم ہو، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ ماں کبھی نہیں بن سکتی، کہ یہ اس کی مقبول دعا ہے۔ تو اس کے انکار پر برہم ہو کر حمیدہ نے اسے چیلنج کیا تھا کہ اگر وہ اس سے تعاون نہیں کرے گی تو وہ عبدالحق کی دوسری شادی کرائے گی۔ اس نے چیلنج کیا کہ عبدالحق اس کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ وہ جانتی تھی حمیدہ سچ کہہ رہی ہے، عبدالحق ایسا ہی تھا، اور پھر حمیدہ کا مطالبہ معقول بھی ہوتا، یعنی اسے ہار جانا تھا۔ شاید وہ بس چند روز ہی کی مہلت تھی، لیکن فوری طور پر اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ سان نہ گمان، ایک دم سے عبدالحق کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا۔ بات ٹل گئی اور وہ بچ گئی، لیکن اس یقینی شکست کا خدشہ سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ حمیدہ وہاں رشتہ تیار رکھے گی، اور وہ چند روز کے لیے بھی لاہور جائیں گے تو عبدالحق کی دوسری شادی کروا دے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لاہور کے نام سے بھی ڈرنے لگی، لیکن ان کا لاہور نہ جانا نہ صرف غیر فطری تھا بلکہ ناممکن بھی تھا۔ لیکن اس نے اس ناممکن کو ممکن بنا رکھا تھا، وہ بھی 1-2 نہیں 7 برس تک۔ کیسی کیسی مکاریاں کی اس نے، بلکہ شاید اس کے نتیجے میں اس نے ایک خوفناک بیماری پال لی۔ جس درد سے تڑپنے کی وہ اداکاری کرتی تھی، اس سے بھی خوفناک درد اسے سچ مچ ہونے لگا، ایسا درد کہ اسے اپنی موت صاف اور سامنے نظر آنے لگی۔ تب وہ خود ہی ہار گئی۔
ایسا درد اور تنہائی، وہ خود ہی لاہور جانے کے لیے تڑپنے لگی، لیکن وہاں وہی خدشہ درپیش تھا۔ اس کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کام حمیدہ کو کیوں کرنے دے، خود ہی شادی کرا دے۔ صحرا بھی اس کے سر بندھے گا اور سبھی اس کی عظمت کو سلام کریں گے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ ارجمن دنیا میں وہ واحد ہستی تھی جس سے وہ سچ مچ محبت کرتی تھی، اور ارجمن بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتی تھی، اور عبدالحق سے شادی کر کے اس نے یہ بات ثابت بھی کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ ارجمن اس سے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ سوال یہ تھا کہ ہونے والا بچہ ارجمن کا نہیں بلکہ اس کا ہے۔ یہ وہ دنیا کو کیسے دکھا سکے گی؟ مایوسی کی آخری حد کو چھونے کے بعد اس کے اندر ایک یقین ابھرا۔ ارجمن کی وجہ سے یہ دو رازکار امکان کسی نہ کسی طرح حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ کچھ عجیب نہیں کہ قدرت پہلے کی طرح پھر اس کی مدد کرے۔ وہ جیسے مایوس ہوئی تھی ویسے ہی مطمئن بھی ہو گئی۔ اب اسے دوسرے محاذ کی فکر کرنی تھی۔ یہ محاذ بھی آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اپنی شکل و صورت معمولی ہے، جبکہ ارجمن تو یقیناً حسین ترین لڑکیوں میں سے ہے۔ یہ مرد تو ہوتے ہی دل پھینک ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ارجمن جیسی حسین بیوی کو پا کر عبدالحق اسی کا ہو جائے اور پرانی بیوی کو دل سے نکال پھینکے۔ اگرچہ یہ مسئلہ محض چند روز کا ہے، چھٹیاں ختم ہوں گی اور عبدالحق کراچی چلا جائے گا، پھر کہاں وہ اور کہاں ارجمن۔ بے شک وہ خود بھی عبدالحق کی قربت سے محروم رہے گی، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اسے ہر چال بہت سوچ سمجھ کر چلنی ہے۔ وہ عبدالحق کے لیے بڑی آزمائش کی رات تھی۔ نواب صاحب کو رخصت کر کے آنے کے بعد وہ زندگی کے اس نئے موڑ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اس پر زندگی کی بڑی بڑی حقیقتیں آشکار ہوئی تھیں۔ ایک اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ اس نے ارجمن کو دیکھ کر سمجھا تھا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ نور بانو اچھی بیوی ہرگز نہیں ہے۔ اس نے اپنا دل ٹٹولا۔ نور بانو کی محبت اب بھی پہلے جیسی ہی تھی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن دل کے ایک گوشے میں ارجمن کی محبت کی ننھی سی کلی بھی سر اٹھا رہی تھی۔ وہ حقیقت پسند آدمی تھا۔ دونوں بیویوں کا موازنہ کرنا فطری بات تھی، اور موازنے کا نتیجہ بالکل صاف اور واضح تھا۔ وہ طبعاً نزاکت اور خوبصورتی کو پسند کرنے والا تھا۔ ارجمن ایسی لڑکی تھی کہ عبدالحق نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ظاہری حسن کے معاملے میں اس کا اور نور بانو کا کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ عبدالحق کو اعتراف کرنا پڑا کہ نور بانو میں اس کے لیے ایک خاص اور غیر معمولی کشش ہے، ورنہ عام اور غیر جانبدار نظر سے دیکھا جائے تو وہ کسی اعتبار سے بھی نہ تو خوبصورت ہے نہ ہی نازک۔ اب پتہ چلے گا کہ میری محبت کس درجے کی ہے، اس نے سوچا۔ اور ارجمن باطنی اعتبار سے بھی بہت خوبصورت تھی۔ اللہ کا خوف اس کی شخصیت کا جزو اعظم تھا، یعنی ظاہری طور پر وہ جتنی حسین تھی باطنی طور پر اس سے کہیں زیادہ حسین تھی، جبکہ نور بانو کی فطری کمزوریوں سے وہ خوب آگاہ تھا، بلکہ بعض سے تو وہ نالاں تھا۔ اگر اسے نور بانو سے محبت نہ ہوتی تو وہ ان کمزوریوں کو کبھی برداشت نہ کر پاتا۔ دوسری طرف وہ دین سے اور اللہ سے تقریباً بے تعلق ہی تھی۔ شادی کے بعد وہ نماز اور قرآن سے دور ہو گئی تھی۔ یہ بات عبرت ناک بھی تھی اور عبدالحق کو اس پر شرم بھی آتی تھی۔ اکثر وہ سوچتا کہ وہ تو باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھتی تھی، شادی کے بعد دور ہوئی تو یقیناً اس میں اس کا قصور ہے۔ لیکن ایک بات عبدالحق کی سمجھ میں آ گئی، کسی کو خوشحال کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے سن کر یہ رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ وہ دیندار بھی ہے۔ کسی کا بہت اچھا قاری یا حافظ محض ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بہت اچھا مسلمان بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا ہے، محض اس لیے نہیں کہ نہایت خوشحال سے پڑھا جائے، دوسروں کو سنا دیا جائے اور اس کے بعد اسے چوم کر طاق پر رکھ دیا جائے۔ ہدایت اور رہنمائی تو اس وقت حاصل ہوگی جب آپ سمجھ کر اور غور سے پڑھیں۔ اور بات صرف زبان کی نہیں، اہل زبان تو قرآن کی ہر آیت کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں،
پھر بھی اللہ نے حکم دیا کہ اسے پڑھو اور اس پر غور کرو، اس لیے کہ بات صرف مفہوم کی نہیں، لفظوں میں چھپی ہوئی ان حکمتوں کی ہے جنہیں جستجو کرنے والے قیامت تک ڈھونڈتے رہے ہیں لیکن پوری طرح نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اب عربی سے ناواقف شخص ایسے تو نہیں دہراتا چلا جائے گا اور اسے مطلب ایک لفظ کا بھی معلوم نہ ہو تو دوسروں کی تو بات ہی الگ ہے، خود اسے ہی کیا فائدہ پہنچے گا۔ نور بانو کی محبت اس کے لیے بہت قیمتی تھی۔ اس محبت کا اس پر بڑا احسان تھا۔ بنیادی طور پر وہ محبت اسے نور بانو کی آواز سے ہوئی تھی، لیکن اس آواز نے اس پر رحمتوں کے، راہ حق کے کتنے دروازے کھول دیے تھے۔ وہ آواز اسے عربی زبان کی طرف لے گئی۔ اس آواز نے اسے عربی زبان کی محبت سونپی تھی اور اس آواز میں سورہ ملک سن کر ہی اس پر ایمان کا در کھلا تھا۔ اس نے عربی سیکھی ہوئی تھی اور وہ ان آیات کا مطلب نہ سمجھتا تو کیسے اس کلام کے برحق ہونے کی گواہی دیتا۔ بے شک نور بانو کی محبت نے اس پر زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا تھا، اس کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت دلوائی تھی۔ شاید اس لیے وہ اس کی ناقابل برداشت باتیں بھی برداشت کر لیتا تھا۔ اس محبت کی اساس بہت مضبوط تھی، لیکن وہ آواز جس کی محبت نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا، شادی کے بعد اس آواز میں قرآن سننے کو وہ ترس گیا تھا۔ وہ دنیا بھر کی باتیں کرتی تھی لیکن قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ اسی سورہ ملک کی قرت اس نے گزشتہ رات ارجمند کی آواز میں سنی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک بار ارجمند سے سورہ ملک سن چکا تھا، مگر وہ 7 برس پہلے کی بات تھی اور جب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ پہلی بار بھی اسے دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ ارجمند کی قرت نور بانو کی قرت سے کہیں زیادہ اچھی ہے، لیکن گزشتہ رات کی تو بات ہی اور تھی۔ فرق صرف اس کی سمجھ میں واضح طور پر آ گیا تھا۔ پہلی بار وہ محض قرت تھی، جبکہ گزشتہ رات ارجمند کی آواز اور لہجے کا اتار چڑھاؤ اس سورہ مبارک کی ہر آیت سے پوری طرح ہم آہنگ تھا۔ اللہ کی بے مثال قدرت کا بیان کرنے والی آیت میں اس کے لہجے میں دبدبا تھا، جو سننے والے کے دل کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز کر دینے والی عاجزی سے معمور کر دیتا تھا، اور جہنم اور اہل جہنم کا بیان کرنے والی آیات میں اس کے لہجے میں دل کو لرزا دینے والی ہیبت اور تنبیہ تھی، اور جنت اور اللہ کے انعامات کے بیان والی آیات میں لہجے میں نرمی، مٹھاس اور خوشخبری تھی۔ احساس ہوتا تھا کہ تلاوت کرنے والا ہر آیات کا مفہوم سمجھ رہا ہے۔ عبدالحق ماضی میں دہلی کی اس مبارک رات کی طرف چلا گیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے سورہ ملک کی ابتدائی آیات سنی، عربی اس نے پڑھی اور سیکھی تھی۔ ان آیات کا ہلکا سا خاکہ اس کے ذہن میں ابھرا۔ انہیں پوری طرح سمجھنے کے لیے اس نے نور بانو سے دوبارہ ان آیات کو پڑھنے کو کہا، اور وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر۔ پھر اس نے ان کا مفہوم سمجھا، ان کی حقانیت اس پر روشن ہوئی اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ لیکن گزشتہ رات کا تجربہ مختلف تھا۔ سنتے ہوئے مفہوم تو وہ سمجھ ہی رہا تھا، لیکن ارجمند کی آواز اور لہجے کا اتار چڑھاؤ جیسے اسے آیات کے مفہوم کی گہرائی سے روشناس کرا رہا تھا۔ اس کے جسم کے اندر اور باہر کی کیفیات ان مفاہیم کے تابع ہو گئی تھیں۔ یہ بہت واضح فرق تھا جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ ارجمند یہاں بھی نور بانو سے بہت آگے تھی۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، وہاں نور بانو کی محبت چاند کی طرح تھی، جبکہ ارجمند کی محبت محض ایک ٹمٹماتے دیے کی طرح تھی۔ کچھ بھی ہو، نور بانو ہی ہے۔ اس سے صرف محبت کا نہیں، احسان کا رشتہ بھی تو ہے، اور احسان بھی کتنا بڑا احسان، اس نے سوچا۔ لیکن ایک بات اور واضح ہو گئی، اولاد اس کے لیے بہت اہم تھی۔ نور بانو کی محبت کی خاطر وہ اس اہمیت کو خود سے بھی چھپا کر رکھتا تھا، لیکن اب ایک مضبوط امکان سامنے آنے پر وہ اہمیت کھل کر سامنے آ گئی تھی، اور یہ رات نور بانو کی رات تھی۔ نور بانو کے لیے بھی وہ بہت اہم رات تھی۔ اس کی کیفیت ایک ایسے جرنیل کی سی تھی جس نے یقینی طور پر ہاری جانے والی جنگ میں مکمل شکست سے بچنے کے لیے صلح کر لی ہو۔ اب اسے یہ جائزہ لینا تھا کہ ریاست کے کون سے علاقے صلح کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔
اور کون سے علاقوں پر اس کی گرفت کمزور پڑ گئی ہے۔ وہ خواب گاہ میں یوں داخل ہوئی جیسے وہ کوئی اجنبی علاقہ ہو جہاں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو، لیکن عبدالحق کا رد عمل بہت حوصلہ افزا تھا۔ اس نے بے تابی سے نور بانو کو لپٹا لیا۔ اس کی گرفت میں بڑی شدت، بڑی گرم جوشی تھی۔ نور بانو کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ مجھے تم سے محبت ہے اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ عبدالحق کے لہجے میں بھی بے تابی تھی۔ نور بانو کا اعتماد اور بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی شکی طبیعت نے اسے بھٹکا دیا۔ یہ جملہ تو عبدالحق کبھی کہتا ہی نہیں تھا، اس کے بے حد اصرار پر بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ لفظ پامال ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اظہار خوبصورت اور نازک جذبوں کو ارزاں کر دیتا ہے، لیکن آج وہ بغیر فرمائش لفظوں سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ اس کا کوئی سبب تو ہوگا۔ یہ آپ مجھ کو یقین دلا رہے ہیں یا خود کو؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ عبدالحق گڑبڑا گیا۔ کیا مطلب؟ بھئی کسی نہ کسی کو تو یقین دلا ہی رہے ہوں گے۔ یقین دلانے کی ضرورت تو تب ہو جب اس میں شک ہو، عبدالحق نے سنبھل کر کہا، اور کم از کم مجھے اس میں شک نہیں ہے، تمہیں ہو تو ہو۔ نور بانو کو بروقت خیال آ گیا، اس اہم رات میں تلخی کی گنجائش نہیں۔ اس نے مفاہمانہ انداز میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے بھی اس میں کوئی شک نہیں، بس مجھے یہ بات غیر معمولی لگی۔ آپ پہلے کبھی منہ سے کہتے نہیں تھے یہ بات۔ پہلے کبھی یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو اب کیسے ہو گیا؟ تم نے محبت میں ساجھا کیا تو مجھے پتہ چلا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نہ جانے کب سے تم سے دور ہوں، تڑپ رہا تھا تمہارے لیے۔ نور بانو خوش ہو گئی، لیکن اسے حیرت بھی ہوئی۔ عبدالحق کہاں ایسی باتیں کرنے والا تھا؟ لگتا تھا کہ اس کا عبدالحق کی دوسری شادی کرانے کا فیصلہ عمل انگیز ثابت ہوا ہے۔ اس نے عبدالحق کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سنو، تم پہلے مجھے سورہ ملک سنا دو۔ نور بانو یہ سن کر ہمیشہ کی طرح بدمزہ ہو گئی۔ جب نفس کی آندھی چل رہی ہو وجود میں تو ایسی باتیں کہاں اچھی لگتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی عبدالحق کو بہلایا۔ جلدی کیا ہے ایسی؟ ابھی دل کی کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے، پھر سنا دوں گی۔ نہیں، پہلے سناؤ، باتیں کرنے کو تو پوری رات پڑی ہے، عبدالحق نے کہا۔ پتہ ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پہلی بار تم سے ملنے والا ہوں، سنسنی سی دوڑ رہی ہے جسم میں۔ نور بانو کی خوشی کی تو کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اچھا تم سورہ ملک سناؤ نا۔ بعد میں سن لیجئے گا۔ ابھی کیوں نہیں؟ مجھے وضو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تمہیں تو سورہ ملک یاد ہے۔ اب کچھ اٹکنے لگی ہوں، ایسے میں بغیر دیکھے پڑھنا اچھی بات نہیں۔ تو وضو کر لو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آلکس آتی ہے، نور بانو نے بڑی ادا سے کہا اور انگڑائی لی۔ یہ وہ انگڑائی تھی جو سادہ دل اور صالح عبدالحق کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ اسے لپٹا لے گا اور فرمائش ٹل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وضو میں آلکس؟ بری بات، عبدالحق نے نرم لہجے میں کہا، لیکن اس میں بھی اصرار واضح تھا۔ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ نور بانو وضو کے لیے چلی گئی۔ عبدالحق کو بہت دکھ ہوا۔ ایک لڑکی جو ہر روز باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جو اس سے اس کی محبت کی وجہ تھی، اب قرآن سے اتنی دور ہو گئی کہ جو صورتیں اسے یاد تھیں وہ بھی بھول گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، رجوع کر لے گی تو اللہ اپنے فضل سے بحال فرما دے گا۔ لیکن یہ کیا کہ وضو سے بھی اکتانے لگی۔ وضو تو پاکی ہے، اللہ کی رضا تو اس میں ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے۔ وضو سے بھاگنا تو پاکی سے دوری ہے۔ کیا اس کا ذمہ دار وہ ہے؟ یہ خیال اسے رہ رہ کر ستا رہا تھا۔ نور بانو وضو کر کے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور رحل تھی۔ اس نے قرآن پاک کو رحل پر رکھا اور تلاوت شروع کر دی، مگر وہ بے روح کرت تھی۔ جلدی جلدی اس نے سورت مکمل کی اور قرآن پاک اور رحل رکھنے کے لیے چلی گئی۔ عبدالحق اداس تھا۔ گزشتہ رات نے کیسی روح پرور کرت سنی تھی، اور آج یہ تو بہت بڑا زیاں تھا۔ وہ بستر پر دراز ہو گیا۔
نور بانو نے لائٹ آف کی اور آ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ لمحے خاموشی اور سکوت میں دبے پاؤں گزرتے رہے۔ نور بانو حیران تھی کہ عبدالحق نے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے کہا تھا کہ وہ ایسی سنسنی سے دوچار ہے جیسے وہ ان کی پہلی رات ہو، تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ اس کے دکھ اور اداسی کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، حالانکہ وہ اس کے لیے ہی تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ عبدالحق کے سینے پر رکھ دیا۔ برف کے نیچے سویا ہوا آتش فشاں دہک اٹھا۔ وہ اس لمس کا اسیر تھا، غلام تھا، لیکن نور بانو کا کھیل کچھ اور تھا۔ اس نے عبدالحق کو روک دیا۔ میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو کرو نا، عبدالحق نے مخمور لہجے میں کہا۔ ایک بات بتائیں، کل کی رات کیسی گزری؟ اور عبدالحق کو جیسے بجلی کی کسی ننگی تار نے چھو لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بہت بری بات کہہ دی ہو، نور بانو نے تنک کر کہا۔ یہ تو ہے ہی بری بات، اور تم اسے برا بھی نہیں سمجھ رہی ہو۔ کیا برائی ہے اس میں؟ یہ بے حیائی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوتا، نور بانو نے بے پرواہی سے کہا۔ تم حیا کا مفہوم ہی نہیں سمجھتی ہو۔ مجھے جاہل نہ سمجھیں، میاں بیوی کی خلوت میں شیطان بھی داخل نہیں ہوتا۔ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، شیطان داخل نہیں ہو سکتا تو انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میرا مطلب یہ کہ تم بھی کیسے داخل ہو سکتی ہو؟ بیوی ہوں نا، اس لیے۔ اور میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور میاں بیوی کے درمیان بے حیائی جائز ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں بیزاری آ گئی۔ ان کے درمیان جو کچھ بھی ہو وہ بے حیائی نہیں، غلط سوچ ہے تمہاری۔ وہاں بھی کچھ ممنوعات اور مکروہات ہیں۔ میں تو بس آپ سے اتنا پوچھ رہی ہوں کہ کل رات کیسی گزری آپ کی، ارجمن کیسی لگی آپ کو؟ نور بانو نے ڈھٹائی سے کہا۔ ایک بات بتاؤ، اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے نا؟ بے شک، بالکل دی ہے۔ لیکن کیا اسے ایک وقت ایک ہی خلوت میں 2 بیویوں کے ساتھ شب بسری کی اجازت بھی دی ہے؟ نور بانو سناٹے میں آ گئی۔ چند لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، مگر تھی وہ بہت ہی پکی۔ چند لمحے بعد بڑے سکون سے بولی، میں نے ایسا کرنے کو تو نہیں کہا آپ سے۔ جو کام عملاً نہیں کیا جا سکتا اس کے متعلق بات کرنا، اس کا بیان بھی بے حیائی ہے۔ رشوت لینا گناہ ہے تو کیا اس کے بارے میں بات کرنا بھی گناہ ہے؟ اگر اس میں ترغیب ہو تو بالکل گناہ ہے، ہاں نصیحت کے لیے ہو تو اور بات ہے۔ عبدالحق اس کی کٹ حجتی پر کڑ رہا تھا۔ اسے شدت سے غصہ آ رہا تھا اور وہ اسے برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن تم وہاں کیوں گھس رہی ہو جہاں شیطان بھی داخل نہیں ہو سکتا؟ میں کوئی شیطان تو نہیں ہوں، نور بانو نے مسکراتے ہوئے حاضر جوابی کا مظاہرہ کیا۔ وہاں کسی انسان کا داخل ہونا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ میں تو بس آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اپنی خلوت کے بارے میں بات کرنے والا بھی بے حیا ہوتا ہے اور پوچھنے والا بھی، عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ دنیا پوچھتی ہے اور دنیا بتاتی ہے، مرد اپنے دوستوں کو اور لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں، برا کرتے ہیں، یہ بے حیائی ہے، اور بے حیائی گناہ کی ترغیب ہوتی ہے، وہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھے ان لوگوں میں شمار کیا۔ آپ نے تو بات کا بتنگڑ بنا دیا، نور بانو نے تیزی سے پینترا بدلا۔ میں تو آپ سے بس یہ پوچھ رہی تھی کہ ارجمن کیسی لگی آپ کو؟ عبدالحق نے بھی بات کو ختم کرنا مناسب سمجھا۔ ارجمن کوئی اجنبی تو نہیں ہے میرے لیے، اس نے کہا۔ پہلے سے جانتا ہوں میں اسے، وہ اچھی لڑکی ہے۔ وہ تو ہے، میں بیوی کی حیثیت سے پوچھ رہی ہوں، اب کیسی لگی وہ آپ کو؟ ایک دن میں تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کا ساتھ تو اچھا لگا ہوگا نا آپ کو؟ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی۔ نور بانو کے دماغ میں کوئی بات پھنس جاتی ہے تو نکلتی ہی نہیں۔ میرے لیے اچھا کیا اور برا کیا؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ میں نے تو تمہارے کہنے پر شادی کی ہے، اب جو بھی ہو۔ نور بانو خوش ہو گئی۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کر دیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ارے کہیں اس بیچاری کو محروم تو نہیں رکھا آپ نے؟
بات پھر وہیں آ گئی۔ الحمدللہ میں اللہ کے احکام کے ساتھ کھیل نہیں کرتا، عبدالحق نے بھننا کر کہا۔ نور بانو کو احساس ہو گیا تھا کہ عبدالحق کی طبیعت مقدر ہو گئی ہے، لیکن وہ اسے دور کرنا بھی نہیں جانتی تھی۔ عبدالحق کے سلسلے میں تمام ہنر آتے تھے اسے۔ ذرا سی دیر میں عبدالحق موم ہو گیا، پھر عبدالحق سو گیا، لیکن نور بانو جاگتی رہی۔ اسے اب نتائج اخذ کرنے تھے اور ان کا تجزیہ کرنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہی بات ایک طرف تو اس کے لیے سکون بخش تھی، دوسری طرف اس کے اندر آگ بھڑکا دیتی تھی۔ اس کے لیے اس بات کی بہت اہمیت تھی کہ عبدالحق اور ارجمند ملیں، یہ نہ ہوتا تو اس کا کھیل ہی ٹھپ ہو جاتا، پھر اسے اولاد کہاں سے ملتی؟ تو وہ مطمئن تھی کہ امکان کا دروازہ کھل گیا ہے، لیکن دوسری طرف اس پر جہنم کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ وہ تصور میں عبدالحق کو ارجمند کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ تصور اس کا بے لگام تھا۔ جب آگ اسے جھلسانے لگی تو وہ اس بچے کا تصور کرتی جو اس قربت کے نتیجے میں آئے گا، جو ارجمند کی کوکھ سے پیدا ہوگا، لیکن کہلائے گا اس کا۔ اس کی خاطر تو وہ کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی۔ وہ ویسے ہی دیر سے سوتی تھی، اوپر سے یہ ادھیڑ پن، پھر نیند آئی بھی تو معمول کے مطابق گہری نیند نہیں تھی۔ اس کی پریشان خیالی اسے نیند میں خواب بن کر ستاتی رہی تھی۔ پھر شاید کسی خواب ہی کی وجہ سے اس کی نیند اچٹ گئی، اس کی آنکھ کھلی، لیکن ایسے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پہلو کی طرف ہاتھ بڑھایا عبدالحق کو چھونے کے لیے، لیکن بستر خالی تھا۔ نہ صرف خالی بلکہ وہ اسے ٹھنڈا بھی محسوس ہوا، جیسے عبدالحق کو بستر سے اٹھے دیر ہو گئی ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ اس نے روشنی کی اور کلاک میں وقت دیکھا، صبح کے 4:30 بجے تھے۔ اس نے بستر کو یوں دیکھا جیسے اس طرح دیکھنے سے وہاں کسی طرح بھی عبدالحق نمودار ہو جائے گا، لیکن ایسا ہونا تھا، نہ ہوا۔ اس کے وجود میں ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی۔ تو اب یہ بھی ہوگا، وہ بڑبڑائی۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کا رخ حمیدہ کے کمرے کی طرف تھا۔ اپنے اندر کی آگ پر وہ اس سوچ کا پانی ڈال رہی تھی کہ ارجمند اسے حمیدہ کے ساتھ سوتی ملے گی، لیکن حمیدہ کے کمرے پر نظر ڈالتے ہی اس کے جسم میں جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ گیا۔ غم و غصہ اتنا شدید تھا کہ اس کے جسم کا پور کانپ رہا تھا، قدم اٹھانا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں یکجا ہوں گے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوں گے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اضافی بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق دروازہ بند تھا۔ تو یہاں رنگرلیاں منائی جا رہی ہیں، اس نے سوچا۔ آخری حد تک خود پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے دروازے کے لٹو کو نرمی سے تھاما اور بہت آہستگی سے گھمایا۔ اس کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ لٹو گھوم گیا، دروازہ مقفل نہیں تھا، یعنی وہ خلوت کے تقدس کی باتیں کرنے والے کی خلوت میں داخل ہونے جا رہی تھی۔ اس کا تصور پھر بے لگام ہونے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور وہ حیران رہ گئی۔ وہاں ارجمند نماز پڑھ رہی تھی۔ تو عبدالحق صاحب کہاں ہیں؟ اس کمرے کے علاوہ اور کہاں ہو سکتے ہیں وہ؟ وہ اندر داخل ہوئی اور باتھ روم کی طرف بڑھی۔ باتھ روم میں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پلٹی۔ اسی لمحے ارجمند نے سلام پھیرا۔ نور بانو پر نظر پڑی تو وہ مدہوش ہو گئی۔ کیا ہوا آپی، خیر تو ہے؟ عبدالحق صاحب کو ڈھونڈ رہی ہوں، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ارجمند کو اس کے لہجے میں پریشانی سے زیادہ وحشت محسوس ہوئی۔ پھر نور بانو کے چہرے کے تاثرات سے بھی بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے نور بانو پر ترس آنے لگا۔ نماز کے لیے گئے ہوں گے آپی، اس نے دلاسا دینا چاہا، لیکن خود ہی تردید بھی کر دی۔ لیکن نہیں، ابھی تو اذان میں کچھ دیر ہے۔ وحشت ایسی تھی کہ نور بانو کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ارجمند نماز پڑھ رہی تھی۔ تم کب سو کر اٹھیں؟ اس نے پوچھا۔ ابھی ذرا دیر پہلے۔ کیوں، نیند نہیں آ رہی تھی کیا؟ ارجمند لاکھ سمجھدار سہی، لیکن سالے بھی تھی اور معصوم بھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ صبح 4 بجے اٹھنا اس کا معمول ہے، لیکن اس کے نزدیک یہ جتانے کے مترادف ہوتا کہ وہ باقاعدگی سے تہجد پڑھتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا،
نیند تو ٹھیک آئی تھی آپی، آج بس ذرا کچھ جلدی آنکھ کھل گئی۔ عبدالحق صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی، نور بانو نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں آپی، ارجمن نے کھسیا کر کہا۔ نور بانو کو زیادتی کا احساس ہو گیا، اس نے جلدی سے موضوع بدلا۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے اتنی رات کو؟ گھر میں ہی ہوں گے، ارجمن نے کہا اور سوچا رات کیسی، یہ تو صبح کا وقت ہے۔ پورا گھر چھان مارا ہے میں نے، اپنے کمرے کے باتھ روم میں بھی دیکھا نہیں، تو پریشان نہ ہوں، وہیں ہوں گے وہ۔ نور بانو باہر نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ادھر وہ کمرے میں داخل ہوئی اور ادھر عبدالحق باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس کی شکی طبیعت نے پھر رنگ دکھایا۔ ارجمن کو کیسے معلوم تھا کہ یہ باتھ روم میں ہوں گے؟ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ دونوں ملے ہوئے ہوں گے۔ اس نے ایک پل بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ خود اچھی نیند نہیں سوئی تھی۔ عبدالحق نے اگر دروازہ کھولا ہوتا تو وہ جاگ گئی ہوتی۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا، وہ تو اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے تم جاگ رہی ہو، اور وہ بھی اس وقت؟ نور بانو کوئی جلی کٹی بات کہنے والی تھی، لیکن اس نے بر وقت خود کو روک لیا۔ ہاں نیند اچٹ گئی، نہ جانے کیوں۔ اور تم آ کہاں سے رہی ہو؟ آپ کو تلاش کرنے نکلی تھی، نور بانو نے بے ساختہ کہا۔ مجھے؟ میں تو غسل کر رہا تھا، عبدالحق نے سادگی سے کہا۔ پھر اچانک ہی ایک لمحے میں بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اوہ میں سمجھ گیا، تمہاری آنکھ کھلی ہوگی اور یہ دیکھ کر کہ میں بستر پر نہیں ہوں تمہیں فوراً شک ہوا ہوگا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سیدھی اماں کے کمرے کی طرف گئی ہوگی، وہاں تمہیں ارجمن بھی نظر نہیں آئی ہوگی اور پھر تم پاگل ہو گئی ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، نور بانو نے اس کی بات کاٹ دی، مگر عبدالحق رکا نہیں۔ تم نے ایک ایک کمرہ چیک کیا ہوگا اور بالآخر ارجمن تمہیں نماز پڑھتی ملی ہوگی۔ نور بانو اپنی تردید بھی بھول گئی۔ یہ آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اس لیے کہ یہ اس کا روز کا معمول ہے، مگر تم تو اپنی شکی فطرت سے مجبور ہو۔ یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ نور بانو نے تیز لہجے میں کہا۔ ایسے کہ اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے مجھے بستر پر نہ پایا تو اول تو اس میں پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں، اور اگر تمہیں پریشانی ہوئی بھی تو فطری طور پر سب سے پہلے تمہیں باتھ روم کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب آدمی شک کی آگ میں جل رہا ہو تو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، اس لیے تم کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے وہاں تلاش کرنے کے لیے دوڑ گئیں جہاں تمہیں اندیشہ تھا کہ میں موجود ہوں گا۔ نور بانو لپکی اور اس سے لپٹ گئی۔ بے بات کا افسانہ بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے، اس نے اٹھلا کر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق نے اسے آر پار دیکھ لیا ہے اور اب اس تاثر کو زائل کرنے کی اور کوئی صورت نہیں تھی، لیکن عبدالحق نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کر دیا۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب تم سکون سے لیٹ کر سو جاؤ۔ نور بانو نے غور سے اسے دیکھا، یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ طنز نہیں کر رہا تھا۔ ویسے اگر تم غسل کر لو تو بہتر ہے، عبدالحق نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نور بانو نے ایک انگڑائی لی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ پہلے نیند تو پوری کر لوں، وہ بڑبڑائی، غسل تو ہوتا رہے گا، اور اس بار وہ بے سدھ ہو کر سوئی۔ عبدالحق کو لاہور آئے 15 دن ہو چکے تھے، اب صرف 15 دن کی چھٹیاں باقی تھیں۔ مہمانداری ختم ہو چکی تھی، زندگی نئے معمولات اختیار کر چکی تھی۔ حمیدہ بہت خوش تھی، وہ باقاعدگی سے شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی۔ ارجمن اس کے خوابوں کی تعبیر تھی، ایسی ہی بہو کی تو اسے آرزو تھی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ پھر اسے گزشتہ رات بابا کا خیال آیا جس نے اس کی رہنمائی کی تھی اور اسے خوشخبری سنائی تھی۔ اسے شرمندگی ہونے لگی، اسے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جا کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات عجیب ہوئی تھی، بڑی خوشخبری بھی اسے مل گئی تھی جس کی وہ برسوں سے منتظر تھی، لیکن توقع کے برعکس خوشخبری ارجمن کی طرف سے نہیں، نور بانو کی طرف سے آئی تھی۔ بہرحال اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ یہ تو اور خوشی کی بات ہے، کون جانے اسے ایک ساتھ 2 پوتے ملیں۔ نور بانو نے اسے خوشخبری سنائی تو اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔
ایک خوشخبری ہے اماں، بہت بڑی خوشخبری، بوجھو تو جانوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور حمیدہ کے نزدیک خوشخبری بس ایک ہی تھی، سو اس نے جھٹ سے کہا، ارجمند کے ہاں؟ نہیں اماں، حمیدہ مایوس ہو گئی۔ اور کسی خوشخبری سے اسے کیا غرض تھی؟ تو پھر؟ اس نے بے دلی سے پوچھا۔ سوچو اماں، ایسی خبر ہے کہ سنو گی تو نہال ہو جاؤ گی۔ حمیدہ کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، لیکن نور بانو کا دل رکھنے کے خیال سے چند لمحے چہرے پر غور و فکر کا تاثر سجائے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو کچھ نہیں سوج رہا ہے بیٹی۔ اللہ نے میری نیک نیتی، میری قربانی کو قبول کر لیا ہے اماں، اور مجھے اس کا بہترین صلہ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں ماں بننے والی ہوں اماں۔ حمیدہ چند لمحے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ نور بانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے اماں، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ارے اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوگی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ سچ کہہ رہی ہے تو؟ ہاں ہاں اماں، بالکل سچ۔ حمیدہ نے اسے لپٹا لیا۔ سچ کہتی ہو؟ اتنی خوشخبری تو مجھے ارجمند کی خوشخبری سن کر بھی نہ ہوتی، اس نے بڑی سچائی سے کہا۔ کیسی آرزو تھی مجھے کہ تیری گود ہری ہو، اللہ کا شکر ہے۔ اس لمحے حمیدہ کے خلوص اور محبت نے نور بانو کے دل کو چھو لیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو پتری، لیکن کسی اور کو ابھی نہ بتانا۔ دیکھنا کبھی کبھی بے قاعدگی بھی تو ہو جاتی ہے۔ بس تمہیں بتایا ہے اماں، اور ان کو۔ ویسے مجھے یقین ہے میرے معاملات میں آج تک کبھی بے قاعدگی نہیں ہوئی۔ 1 ہفتہ اوپر ہو چکا ہے اماں۔ اللہ کا شکر ہے پتری، حمیدہ نے کہا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا، عبدالحق تو بہت خوش ہوا ہوگا۔ بہت زیادہ اماں، بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے وہ تو۔ اللہ مبارک کرے بیٹی۔ حمیدہ کا ویسے ہی بابا کے پاس جانے کا ارادہ تھا، اس خوشخبری کے بعد تو وہ راسخ ہو گیا۔ اس نے نسیمہ کو بلایا۔ نوریز سے کہو گاڑی نکالے۔ کہاں جائیں گے بیگم صاحبہ؟ بابا کے پاس۔ راستے میں اس نے مٹھائی کا بڑا ڈبہ لے لیا۔ بڑے کمرے میں بہت ہجوم تھا، اس بار اسے کوئی رعایت نہیں ملی۔ 4 گھنٹوں کے بعد کہیں جا کر اس کی باری آئی۔ وہ اندرونی کمرے میں داخل ہوئی اور بابا کو سلام کیا۔ بابا نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، مبارک ہو تجھے، تیرے دل کی مراد مل گئی۔ یہ اچھی بات ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے بندے کا شکریہ ادا کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے بابا۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے، بابا نے خوش ہو کر کہا۔ تجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اس نے تجھے اچھا بنایا ہے۔ اس کا کرم ہے بابا، حمیدہ نے کہا۔ پھر جھجکتے ہوئے بولی، میں مبارکباد کی مٹھائی لائی ہوں بابا۔ ٹھیک ہے، ادھر لا۔ حمیدہ نے ڈبہ بابا کو دے دیا۔ بابا نے ڈبہ کھولا، ایک لڈو نکالا اور اس میں سے تھوڑا سا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ باقی لڈو اس نے حمیدہ کی طرف بڑھایا۔ لے، یہ تو کھا لے، اللہ تجھے خوش رکھے اور اپنے پیاروں میں شامل فرمائے۔ حمیدہ نے وہ لڈو منہ میں رکھ لیا۔ اسی لمحے بابا کی خدمت گار عورت کمرے میں آئی۔ کیا حکم ہے بابا؟ بابا نے مٹھائی کا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لے جا، خود بھی کھانا اور سب لوگوں کو بھی کھلانا۔ عورت ڈبہ لے کر باہر چلی گئی۔ حمیدہ نے شرمندگی سے کہا، مٹھائی اتنی زیادہ تو نہیں ہے بابا۔ نیت اچھی ہو تو ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، تو فکر نہ کر، سب کو حصہ ملے گا۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے بابا، حمیدہ نے کہا۔ لگتا ہے مجھے ایک ساتھ 2 پوتے ملیں گے۔ بابا کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پوتے تو انشاءاللہ تجھے 2 ہی ملیں گے، لیکن 10 برس کے وقفے سے۔ میں سمجھی نہیں بابا۔ تجھے کیا ضرورت ہے سمجھنے کی؟ کھیل تو جاری ہے، نیچے والا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، کھیلنے دو انہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کی ناؤ تیرتی رہے گی بلکہ پار بھی لگ جائے گی۔ اللہ کی مرضی ہے تو وہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے، پردہ بھی رکھ دیا ہے، لیکن جھوٹ سچ سے کبھی جیت نہیں سکتا۔ حمیدہ کا دل پریشان ہو گیا۔ بابا کی بات میں جو اشارہ تھا وہ کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو پریشان نہ ہو، تو آم کھا، پیٹ گننے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے بابا، آپ میرے اور میرے پیاروں کے لیے دعا کرتے رہیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ اور ہاں، اگلی بار مت آنا، اب میں تجھ سے کبھی نہیں ملوں گا۔ کیوں بابا، ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں، ناراض نہیں ہوں، بس جو کہہ دیا وہ مان لے۔ حمیدہ سلام کر کے باہر نکل آئی۔ گھر واپس جاتے ہوئے وہ بابا کی بات پر غور کرتی رہی۔ ایک بات کا اسے یقین ہو گیا، یہ کہ نور بانو جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کیوں؟ اور اس اتنے بڑے جھوٹ کو وہ کیسے نبھا سکے گی؟ یہ بات کسی طرح اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ چاند چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے۔ پھر اسے بابا کی بات یاد آئی، اللہ کی مرضی ہے تو وہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے، پردہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن کیوں، کیسے اور کب تک؟ اور بابا نے آخر میں کہا تھا، جھوٹ سچ سے کبھی جیت نہیں سکتا۔ نور بانو کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے۔ حمیدہ ٹھیک ہی کہتی ہے کہ وہ بڑی کم ظرف ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا، اور جیسے ہی اسے ارجمن کی طرف سے مثبت اشارے ملے، اس نے عبدالحق اور حمیدہ کو خود سے منسوب کر کے وہ خوشخبری سنا دی۔ عبدالحق کی خوشی کی تو کوئی حد نہیں تھی، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ارجمن کو تو جیسے اس نے پکا کر دیا تھا، یہ طے تھا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی، لیکن در حقیقت اس نے بے صبرے پن سے کام لیا تھا۔ ایک تو یہ معاملہ کسی طرح بھی آسان نہیں تھا، بلکہ نہایت پیچیدہ تھا۔ اس پر اس کی کم ظرفی، عبدالحق کے جانے میں ابھی 12 دن باقی تھے اور اس کی تاریخ صرف 3 دن کے فاصلے پر تھی۔ اسے وہ کیسے چھپا سکے گی؟ اس کے دل میں ہول اٹھتے رہے، وہ مسکرانا تک بھول گئی۔ 2 دن باقی رہ گئے تھے، پھر اچانک اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ گاؤں سے آنے والی ایک بری خبر اس کے لیے امداد بن گئی۔ دل کا دورہ پڑنے سے اچانک ڈاکٹر محمد واسطی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اکبر اور فرزانہ کی شادی کے بعد ان لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کی حیثیت گھر کے فرد کی سی تھی۔ عبدالحق تو ان کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے تھے، بلکہ سچ پوچھو تو اسے ان سے بہت محبت تھی۔ جس صورتحال میں انہوں نے زرینہ کو اپنی بہو کی حیثیت سے قبول کیا، وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے اس کے بے عزتی کے احساس کو زائل کرنے کے لیے اپنا وہ زخم اس کے سامنے کھول دیا جسے لوگ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ وہ بہت اعلیٰ ظرف، بہت بڑے انسان تھے۔ روانگی کا مرحلہ آیا تو حمیدہ نے عبدالحق سے کہا، نکی کو یہیں رہنے دے پتر، اس کا وہاں جانا مناسب نہیں۔ کیوں اماں؟ نئی نویلی دلہن ہے اور وہ موت کا گھر ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اماں، ہندوانہ توہمات ہیں۔ عبدالحق نے اختلاف کیا۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ حمیدہ کی بات رد کرے، لیکن اس وقت اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ موت کوئی چھوت کی لگنے والی بیماری نہیں ہوتی۔ وہاں ہماری فرزانہ بھی ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے باپ کی محبت دی تھی، وہ ان کے صدمے سے نڈھال ہو رہی ہوگی۔ ارجمن اور نور بانو سے مل کر اس کا غم ہلکا ہوگا، اور پھر ہم یہاں ارجمن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے؟ یہاں ملازموں کے سوا تو کوئی اور ہوگا نہیں۔ حمیدہ نے اختلاف نہیں کیا، بات معقول تھی۔ وہ سب حق نگر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے حق نگر کے لیے اتنا کچھ کیا تھا کہ وہ عبدالحق کے بعد وہاں کے سب سے زیادہ چاہنے والے آدمی تھے۔ پوری آبادی وہاں امڈ آئی تھی۔ عبدالحق سے ملنے والوں کا بھی ہجوم تھا۔ برسوں کے بعد وہ وہاں آیا تھا۔ وہیں نور بانو کے ایام شروع ہو گئے۔ وہ خوش تھی کہ بغیر کسی تردد اور پریشانی کے اس کا پردہ رہ گیا۔ 3 دن گزارنے کے بعد واپسی کی بات ہوئی، حمیدہ نے صاف انکار کر دیا۔ میں تو عدت کے پورے دنوں میں صفیہ کے ساتھ رہوں گی، اس نے کہا۔ اس اتنے بڑے دکھ میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ دوں میں؟ یہ نور بانو کے لیے اور بڑی خوشخبری تھی۔ بغیر کچھ کیے اس کی ایک اور مشکل خود بخود آسان ہو گئی تھی۔ حمیدہ کی موجودگی میں بہرحال پیچیدگیاں تو پیدا ہونی تھیں، لیکن یہ کانٹا خود بخود نکل گیا تھا۔ عبدالحق اس معاملے میں بحث نہیں کر سکتا تھا۔ نور بانو نے کہا، میں بھی کم از کم 1 ہفتہ یہاں رکوں گی، ورنہ زرینہ بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا یہ وہی خود غرض لڑکی ہے؟ آج یہ دوسروں کی فکر کر رہی ہے۔ بہرحال اسے خوشی ہوئی۔
تم جانتی ہو کہ میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، عبدالحق کے لہجے میں شکایت تھی۔ 9 دن بعد میری واپسی ہے، میں 2 دن پہلے آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ تو ہم بھی یہیں رک جاتے ہیں، ساتھ ہی چلیں گے، عبدالحق نے کہا۔ یہ نور بانو کو کیسے گوارا ہوتا، اس طرح تو ایک بڑی آسانی الٹا بڑی دشواری میں تبدیل ہو جاتی۔ جی نہیں، آپ ارجی کو لے کر واپس جائیں گے، وہ بیچاری نئی نویلی دلہن ہے، اسے گھمائیں پھرائیں، سیر کرائیں، اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزاریں۔ اس لمحے حمیدہ کو لگا کہ نور بانو سچ مچ ماں بننے والی ہے، اور اتنی بڑی خوشی ملی ہے تو اس میں ظرف بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ویسے ارجمن سے تو وہ سچ مچ بہت محبت کرتی تھی، لیکن ایسی محبت۔ لیکن نور بانو، عبدالحق نے کچھ کہنا چاہا۔ میں اب کچھ نہیں سنوں گی، نور بانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ شادی میں نے ہی کرائی ہے اور ارجی میری ذمہ داری بھی ہے۔ نور بانو ٹھیک کہہ رہی ہے پتر، حمیدہ نے بھی تائید کی۔ یوں فیصلہ ہو گیا۔ نور بانو بہت خوش تھی، اس کی مشکل بھی آسان ہو گئی تھی اور اس نے اعلیٰ ظرفی کی مثال بھی قائم کر دی تھی۔ وہ ایک ہفتہ ارجمن کی زندگی کا سب سے خوشگوار اور یادگار عرصہ تھا۔ اس ہفتے کے ایک ایک لمحے میں عبدالحق اسی کے ساتھ تھا۔ وہ باہر تفریح کے لیے بھی گئے، انہوں نے قرآن پر بات کرتے ہوئے بھی وقت گزارا۔ ان کے باہمی تعلق میں اس قدر تنوع تھا کہ اکتاہٹ یا بیزاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس ایک ہفتے میں عبدالحق کی سمجھ میں بہت کچھ آ گیا۔ اس پر یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ اپنی کم عمری کے باوجود ارجمن ایسی مثالی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی آخرت کی ہر لمحہ فکر کرتی ہے، ہر لمحہ خیال رکھتی ہے۔ لیکن اس نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو اس کے تصور میں عکس نور بانو کا ہی ابھرتا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ اپنی محبت میں سچا نکلا۔ کراچی سے کلکٹر صاحب کا فون آیا، انہوں نے اسے یاد دلایا کہ اسے مقررہ تاریخ پر آفس پہنچنا ہے۔ آپ بے فکر رہیں جناب، میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تو پورا بھی کرتا ہوں، البتہ اللہ کو منظور نہ ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دیکھو یہ ہے ہیلے بہانے کی باتیں، کلکٹر صاحب نے کہا۔ جی نہیں سر، یہ حقیقت ہے، بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کے اختیار میں ہے۔ اصل چیز اللہ کی مرضی اور منظوری ہے۔ یہی تو خرابی ہے ہمارے ہاں، کلکٹر صاحب نے سرد آہ بھر کر کہا۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے ہیلا ساز یا جھوٹا سمجھے، عبدالحق نے سرد لہجے میں ان کی بات کاٹ دی۔ کہیں تو میں اپنا استعفیٰ بھجوا دوں آپ کو۔ ارے بھائی برا مت مانو، کلکٹر صاحب نے جلدی سے کہا۔ لوگ اللہ کے نام کو اسی طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب کون سچا ہے اور کون جھوٹا، یہ کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، دوسروں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ فرمائیں کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کلکٹر صاحب نے کہا اور فون رکھ دیا۔ ان کی قربتوں کا ایک ہفتہ پورا ہو گیا تھا۔ نور بانو بھی گاؤں سے واپس آ گئی تھی۔ ارجمن سے اکیلے میں ملی تو نور بانو نے اس سے پوچھا، کیسا وقت گزرا ارجی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ نور بانو احسان جتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہاں میرا رکنا کچھ ایسا ضروری نہیں تھا، اس نے کہا، لیکن میں جان بوجھ کر رک گئی تمہاری خاطر، کہ تمہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ میں آپ کی احسان مند ہوں آپی، ارجمن نے تشکر سے کہا۔ بہنوں کے درمیان احسان کیسا؟ نور بانو بولی۔ پھر فوراً ہی وہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ اب ان کے جانے میں صرف 2 دن ہیں۔ ارجمن اس کا مطلب سمجھ گئی۔ اور یہ 2 دن صرف آپ کے ہیں آپی، اس نے کہا۔ نہیں، اصولاً تو ان میں سے ایک تمہارا اور ایک میرا۔ آپ مجھے پہلے ہی میرے حق سے زیادہ دے چکی ہیں۔ پھر وہی بات، میں نے کہا نا بہنوں کے درمیان حساب کتاب نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ کر رہی ہیں، میں تو محبت اور خوشی سے یہ آپ کو دے رہی ہوں۔ سچ کہو تمہیں ملال تو نہیں ہوگا اس کا؟ آپ کی خاطر تو میں اپنی عمر بھر کی باریاں آپ کو دے سکتی ہوں آپی، ارجمن نے پوری سچائی سے کہا۔ نور بانو نے اسے لپٹا لیا۔ تم بہت اچھی بہن ہو میری۔ نور بانو بہت خوش تھی، قدرت نے اس کے تمام معاملات آسان کر دیے تھے۔ حمیدہ کا کانٹا بھی دور ہو گیا تھا۔
اب وہ پر اعتماد تھی کہ اسے اتنے بڑے فریب کو بھی وہ کامیابی سے نبھا سکے گی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ارجمند اس کی مٹھی میں تھی۔ اس رات عبدالحق کو بھی بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ایک لمبی جدائی درپیش ہے۔ وہ جوش سے بھرا ہوا تھا، لیکن اسے احساس ہو رہا تھا کہ نور بانو کا دھیان کہیں اور لگا ہے۔ نور، میں کراچی میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، اس نے کہا۔ یا تو تم میرے ساتھ چلو یا ارجمند کو بھیج دو۔ نور بانو یہ سن کر بھڑک گئی۔ صاف صاف کہیں نا کہ ارجمند کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، میری پہلی ترجیح تو تم ہو، عبدالحق نے برا مانے بغیر کہا۔ نور بانو کے لیے یہ ممکن ہوتا تو وہ ضرور ایسا ہی کرتی، لیکن اس کا اور ارجمند کا ایک ساتھ رہنا ضروری تھا۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے عبدالحق صاحب، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ مگر ایسی حالت میں؟ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ارجمند کو میرے ساتھ بھیج دو۔ آپ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ بیوی کی موجودگی میں شوہر کا اس سے دور ہونا اچھی بات نہیں۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اس سے آدمی آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس پر نور بانو کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ تو ویسے ہی شکی طبیعت کی تھی اور عبدالحق نے بڑی بات کہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ سب کچھ بھول کر عبدالحق کے ساتھ چلی جائے، لیکن اس طرح تو سب کیے کرائے پر پانی پھر جاتا، اس کا کھیل ہی چوپٹ ہو جاتا۔ میں بلا جھجک ارجمند کو آپ کے ساتھ بھیج دیتی، اس نے لہجے میں محبت سموتے ہوئے کہا، لیکن مجھے ارجمند کی بہت ضرورت ہے، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کتنی خود غرض ہوں۔ خیر، یہ تو غلط ہے، لیکن تمہارے ساتھ تو سب لوگ ہیں، پھر ارجمند کی ایسی کیا ضرورت؟ ارجمند کی اہمیت تو وہ عبدالحق کو نہیں بتا سکتی تھی، چنانچہ اس نے بے حد اداس لہجے میں کہا، میرا پہلا موقع ہے، میں خوف زدہ ہوں۔ ایسے میں لوگوں کی تعداد اہمیت نہیں رکھتی، اپنے قریبی لوگوں کا، محبت کرنے والوں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب اماں تو 4.5 ماہ گاؤں میں رہیں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ ارجمند کو میں اپنی سگی بہنوں کی طرح چاہتی ہوں۔ ایسے میں وہی ایک سہارا ہوگی میرے لیے۔ عبدالحق قائل ہو گیا۔ اپنی بات کی سچائی تو نور بانو اس کے نزدیک ارجمند سے اس کی شادی کرا کے ثابت کرا چکی تھی۔ نور بانو کی بات بالکل درست تھی۔ اماں کی غیر موجودگی میں ارجمند ہی نور بانو کے لیے سب کچھ تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے خوش دلی سے کہا، لیکن قربت کے لمحوں میں ایک بار پھر عبدالحق کو تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ نور بانو کا دھیان واقعی کہیں اور تھا۔ کیا بات ہے نور، کوئی اور بوجھ بھی ہے تمہارے ذہن پر؟ نور بانو نے عبدالحق سے اہم ترین بات کرنی تھی، اور وہ موقع نکالے بغیر وہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب موقع مل رہا تھا۔ جی ہاں ہے تو، لیکن بہت خوشگوار اور خوبصورت بوجھ، تو اسے بھی ہلکا کر دو۔ میں اپنے اور آپ کے بچے کے بارے میں باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عبدالحق مسکرا دیا۔ یہ تو مجھے بھی بہت اچھا لگے گا، کرو نا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایسا ہو کہ دنیا میں اس جیسا دوسرا بچہ نہ ہو۔ تم کیسا دیکھنا چاہتی ہو اسے؟ بہت خوبصورت، بہت حسین۔ عبدالحق پر ارجمند اور نور بانو کا فرق پھر واضح ہونے لگا۔ دونوں واقعی ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ نور بانو دنیا دار تھی، سو وہ ظاہری حسن کے بارے میں ہی سوچ سکتی تھی، جبکہ ارجمند کو بچے کی تربیت کی فکر تھی۔ اس کا مقصد اسے اچھا مسلمان بنانا تھا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ نور بانو نے اسے چونکا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تم جیسا ہو۔ تو پھر خوبصورت کہاں سے ہوگا وہ؟ میں تو ایسی ہی ہوں، واجبی سی۔ کبھی میری نظر سے خود کو دیکھو تو پتہ چلے۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو دشمن بھی دیکھیں تو اسے خوبصورت کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اس کے لیے دعا کرو۔ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی تو ضروری ہے۔ کیسی کوشش؟ عورت بے فکر اور خوش رہے، اچھے ماحول میں رہے جہاں گرد و پیش خوبصورت ہو، تاکہ اس کی سوچیں بھی خوبصورت ہوں۔ کہتے ہیں ہر چیز، ہر سوچ کا عکس پڑتا ہے بچے پر۔ ارے یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ سب جانتی ہوں پہلے سے ہی۔ تو ٹھیک ہے، ایسا ماحول بنا لینا۔ مجھے مری کا خیال آتا ہے، نور بانو نے خوابناک لہجے میں کہا۔ کیا میں مری نہیں جا سکتی؟ کیوں نہیں؟ عبدالحق نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔
مگر وہاں طبی سہولتوں کی بہت کمی ہوگی۔ نور بانو وہاں جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہاں شمریز کا پورا گھرانہ موجود تھا جو اس کے راز کو راز نہیں رکھتا۔ اس نے تو مری کا تذکرہ ایک خاص مقصد کے تحت چھیڑا تھا۔ بات وہ عبدالحق سے کہلوانا چاہتی تھی اور اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن ایبٹ آباد بہت مناسب رہے گا، عبدالحق نے جوش سے کہا۔ بہت ہی خوبصورت شہر ہے، فوج کا شہر ہے، وہاں تمام طبی سہولتیں بھی موجود ہیں، ہمارا بنگلہ بھی ہے وہاں۔ سوچ لیں، سوچنے کی کیا بات ہے، نوریز وہاں تم لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ ایسی حالت میں نوریز کا سامنا؟ پگلی ہو تم تو، وہ سرونٹ کوارٹر میں رہے گا، باہر کے کام کرے گا، گھر سنبھالنے کے لیے عورتیں بھی مل جائیں گی تمہیں، چاہو گی تو لیڈی ڈاکٹر گھر پر آ کر معائنہ کر جائے گی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں۔ میں نوریز سے کہہ کر تمہارے اور ارجمند کے بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا دوں گا وہاں۔ بس تو ٹھیک ہے، آپ کے جاتے ہی ہم ایبٹ آباد چلے جائیں گے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں تمام وقت وہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، ایک بات بتائیں، آپ نے یہ خوشخبری کسی کو سنائی ہے؟ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کسی کو بتائیے گا نہیں، اماں کہہ رہی تھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ میں ایسا بتانے والا کہاں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ یوں نور بانو کو رابعہ اور زبیر کی طرف سے بھی اطمینان ہو گیا، ورنہ وہ سوچتی تھی کہ زبیر بھائی کو تو وہ پردہ کرنے کے بہانے سے روک دے گی، لیکن رابعہ کے لیے اس کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ اب ایک مرحلہ اور رہ گیا تھا۔ آپ ہمارے بغیر اتنا عرصہ رہ لیں گے؟ اس نے پوچھا۔ جب موقع ملے گا میں تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ نہیں، یہ تو میں نہیں چاہتی۔ عبدالحق نے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھا۔ کیوں بھائی، یہ تو ظلم ہوگا۔ مجھے اس پر معاف کر دیجئے گا۔ نور بانو نے شرمندہ نظر آنے کی کوشش کی۔ دراصل میں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا تو میں ماں بننے سے پہلے آپ کا سامنا نہیں کروں گی۔ یہ تو بہت بری بات ہے، اس کی کوئی تک ہی نہیں تھی۔ غلطی ہو گئی، چلیں کوئی بات نہیں، میں منت توڑ دوں گی، میں خود بھی آپ کے بغیر کہاں رہ سکتی ہوں۔ اصل میں تو یہ میں نے خود پر ظلم کیا ہے۔ عبدالحق نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، عہد شکنی اور زیادہ بری بات ہے، اب منت مانی ہے تو اسے نبھاؤ بھی۔ جی بہت بہتر، نور بانو نے مرے مرے لہجے میں کہا، لیکن در حقیقت وہ خوش اور مطمئن تھی۔ اللہ اس کھیل میں ہر قدم پر اس کی مدد کر رہا تھا۔ سکون ایسا تھا کہ رات خلاف معمول وہ جلدی سو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ناول پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ یہ نیا چینل ہے اور اس کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔